بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حضرت علی کی طرز حکمرانی پہ بات ہو رہی ہے، اور طرز حکمرانی حضرت علی کی وہی تھی جو پیغمبر گرامی نے جو بنیادیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علی ساری زندگی عمل کرتے رہے۔ قبلہ بخاری صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لفظ سیاست اس کی بات کرتا ہوں کہ سیاست کا جو لفظ ہے آج کل تو یہ اچھا نہیں رہا، چونکہ سیاستدانوں کی کردار کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے۔ لیکن جو لفظ سیاست ہے اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ السیاست استصلاح الخلق برشادہم الی الطریق المنجی فی العدل والعجل، یعنی سیاست جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ایسی چیز کی طرف کہ جو ان کو دین و دنیا میں نجات دینے والی ہو، ان کی فلاح کے لیے ہو۔ اور اسی طرح کتاب جو ہے اقرب الموارد، اس میں جو سیاست کی تعریف آئی ہے، السیاست المدنیہ تدبیر المعاش مع العموم علی سنن العدل والاستقامہ، کہ سیاست جو ہے وہ عبارت ہے اس سے کہ لوگوں کی زندگی کو اس طرح سے ادارہ کیا جائے، مدیریت کی جائے، کس چیز پر؟ قسط و عدالت کی بنیاد پر۔ تو پس یہ سیاست جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، ان کی زعامت کرنا کہ جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، یہ ہے سیاست۔ اسی لیے یہ جملہ جو قبلہ آپ نے کہا کہ سیاست آج کل سیاستدانوں کے رویے کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہے، تو یہ تو اسی دور میں ہو گئی تھی، اسی لیے تو حضرت علی نے کہا تھا جی کہ وہ کام جو میرا مد مقابل کرتا ہے، جسے وہ سیاست سمجھتا ہے، وہ مجھے بھی آتی ہے، لیکن میرا دین مانے ہے اور اسے کوئی چیز منع نہیں کرتی۔ جی یہ تو حضرت نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مروجہ سیاست ہے یہ اس کی بنیادیں بھی وہیں سے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی چیز کا حقیقی معنی ہوتا ہے تو اسی معنی میں تعریف کرنی ہوتی ہے، اس کو لوگ استعمال غلط کر لیتے۔ اب نماز جو ہے تو وہ حقیقت نماز تو وہی ہے جو بندے کو اللہ کے نزدیک کر دے، قرب خداوندی لے کے آئے۔ لیکن قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ بھئی ویل للمصلین الذین یراؤون ویمنعون الماعون، اس سے پہلے جو ہے کہ اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں۔ تو مثلا نماز تو ٹھیک ہے نا، لیکن بندے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، تو اس لیے سیاست تو ٹھیک ہے، لیکن سیاستدان جو ہے وہ چاہے اس دور کے ہوں چاہے پہلے دوروں کے ہوں، جی جس آج دور کل کے بھی صرف نہیں، جی جس دور کے بھی ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ سیاست جو ہے بعض لوگ جو ہے نا اس کے استعمال سے بھی گھبراتے ہیں، جبکہ زیارت جامعہ کبیرہ جو ہے اس میں ائمہ اطہار کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ جس میں فرمایا قادت الامم و اولیاء نعم، اور اس میں وساست العباد، یعنی بندوں کے امور کی مدیریت کرنے والے، سیاست کرنے والے۔ تو اس لیے کہا جائے کہ یعنی پاکیزہ ترین انسان جو ہیں ائمہ اطہار، وہ جہاں اللہ کے اولیاء ہیں اور امام ہیں اور مومنین کے سید و سردار ہیں، وہاں مومنین کے اور معاشرے کے بہترین سیاستدان بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی تمہید بیان کی ہے۔ تو باقی تاریخ تو آپ نے تقریباً بیان کر ہی دی کہ مولا علی علیہ السلام نے کن حالات میں حکومت کو سنبھالا، ٹھیک ہے جی۔ تو مولا علی علیہ السلام چونکہ شخصیت ایسی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے جو دین و دنیا کی سعادت کے لیے جو پروگرام آیا ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور قرآن مجید اور علی جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اس میں یہاں تک فرمایا اگر یہی کہہ دیتے کہ علی مع القرآن تو یہی کافی بہت بڑی بات ہے، لیکن صرف جہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ کہا والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو یعنی اگر صرف یہ بات ہوتی کہ قرآن کے ساتھ علی ہیں تو اس کا مطلب قرآن آگے آگے ہے، علی اس کے پیچھے پیچھے۔ لیکن
یہ اتنی بڑی بات ہے کہ علی وہ ذات ہے جو مجسمہ قرآن ہے، والقرآن مع علی۔ تو جب ایسی شخصیت کے پاس حکومت آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر انہی بنیادوں پر جو الہی بنیادیں ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جس میں خوشنودی ہوگی، رضامندی ہوگی، وہ حکومت بھی چلائیں گے۔ تو اسی طرح اس لیے جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ حکومت کا جو میرے ہاتھ میں ابھی آئی ہے تو میرا جو ہدف ہے وہ کیا ہے کہ احیاء دین ہے اور عدل و قسط و عدل کی برقراری، یہ میری حکومت کا مین جو ہے نا وہ ماٹو ہے، تو اسی پر فوکس رہے گا۔ تو لہٰذا قرآن بھی یہ کہتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ان لوگوں کو زمین میں ہم اختیار دیتے ہیں، جب اختیار دیا جاتا ہے زمین میں ان لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی از منکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 4 اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نظام صلاۃ کا قیام، اور نظام اقتصاد زکوٰۃ کا نظام، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور اچھائیوں کی طرف معاشرے کو لے کے جانا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ جو 4 مین چیزیں ہیں، اور یہی مولا علی علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ محور تھا۔ قبلہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جب ظاہری حکومت آتی ہے تو جو مخالفین ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ایسے ہی غزِ بسر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ام المومنین حضرت عائشہ، چلیے امیر شام کو تو ایک طرف کیجئے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا بہرحال تاریخ میں ایک مقام ہے، ایک نام ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کے مخالف کیوں ہوئے؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جو ان کو ناپسند ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، جس کو بعض لوگوں نے لکھا کہ علی کے قتل کا سبب بنی، قتل علی لشدت عدل ہی، امیر المومنین کا جو عدل تھا اور عدالت اجتماعی کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا، وہ علی جو اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا کہ چونٹی کے منہ سے جو کا تنکا چھین لے، اور اس ظلم کے مقابلے میں سبع اقالیم کو ٹھکرا سکتا ہے، وہ علی کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ اس سے توقع کریں کہ بے جا، ناروا اور ناجائز عہدے لوگوں کو دے دے، ان کو سہولیات دے دے، جبکہ معاشرے کے باقی پسے ہوئے لوگوں کا کوئی خیال نہ رکھے۔ امیر المومنین کی طرز حکمرانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے اموال کی تقسیم میں نہ کسی کنبہ پروری کا خیال کیا، نہ کسی اقربا پروری کا خیال کیا، نہ عرب اور عجم کی تفریق کو مد نظر رکھا، اور اس طرح کا ماحول کیا کہ مرکز خلافت تک اگر کوئی شکایت لے کر آئے تو اس کی داد رسی کی جائے۔ آزادی و حریت اور مساوات کے جو درس امیر المومنین علیہ السلام نے دیے ہیں وہ تاریخ میں اپنی جگہ پہ بے مثال ہے۔ میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سودہ حمدانیہ ایک خاتون ہے جو معاویہ امیر شام کے پاس گئی شکایت لے کر بسر ابن ارتاد کی ظلم، خون خرابہ، اس کی شکایت لے کر گئی۔ گورنر تھا وہ بہرحال تھا یہ امیر شام کے زمانے میں، تو یہ دہشت گرد تھا جو مقرر کیا، ہاں بیسیکلی دہشت گرد، اس کی شکایت لے کر گئی۔ تو ہوتے ہوتے امیر شام نے پوچھا کہ تم علی کے زمانے میں بھی علی کو تم نے کیسا دیکھا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں جب پہنچی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سے تو میں نے دیکھا نماز میں مشغول ہیں، نماز سے فارغ ہوئے انتہائی رأفت و رحمت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کوئی معاملہ تیرے ساتھ، کوئی کیا چاہتی ہے تو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کا جو مالیات کا جو جس کو بندے کو آپ نے صدقات جمع کرنے کے لیے لگایا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو کہتے ہیں
اب یہ سیرت کہاں سے لائے انسان سوائے علی اور نبی جیسی ہستیوں کے؟ اور شدت کے ساتھ امام کے چہرے پہ رنگت تبدیل ہوئی، گریہ کیا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اس شخص کو ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں فرمایا، ساتھ ہی رکا لیا اور قلم لکھا اور اس کو معزول کر دیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو لکھا ہے، شہر انبار پہ امیر شام کے لشکر نے حملہ کیا، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے ایک فوجی نے جا کے پازیب چھینی اور وہ شخص بھاگ گیا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اس قدر طبیعت پہ گراں گزری یہ بات، فرمایا کہ اس فاجعہ کی شدت پہ اگر کوئی مسلمان دیکھ کر کے مر جائے تو فرمایا کہ ملامت کا سزاوار نہیں بلکہ کرامت کا سزاوار ہے۔ یعنی ایک یہودی عورت جو اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتی ہے اور قانون فرض کریں کو وائلیٹ نہیں کرتی، اور مثلا آپ کے قانون کے مطابق ٹیکس وغیرہ دیتی، اس کی مال عزت ناموس ہر چیز کی حفاظت یہ اسلامی حاکم کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علی اس قدر بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک غیر مسلم بھی فرض کریں۔ اور اسی طرح میں ایک اور واقعہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں انسانی حقوق کے بہت سارے زاویے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وسائل شیعہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور نابینا ہے اور وہ گدائی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص آئندہ سے گدائی نہیں کرے گا۔ تھا وہ کوئی نصرانی، کوئی مسیحی تھا، عیسائی تھا کوئی، تو فرمایا کہ آئندہ یہ گدائی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جب جوان تھا تو اسٹیٹ کو اس نے اپنی سروسز دی ہیں، نتیجتاً آج جب اس کو ضرورت پڑی ہے تو آج اسٹیٹ کی ذمہ داری، لہٰذا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک خوبصورت ترین تصور حضرت علی نے تصور دیا، امیر المومنین نے دیا ہے۔ یہ واقعات چھوٹے نہیں ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ علی علیہ السلام نے ہر طرح سے، اور بلکہ یہ بھی فرمان کہیں موجود ہے، فرمایا کہ میرے دور حکومت میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رات کو بھوکا سویا ہوں۔ اس سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت علی نے خود سے جو اپنا طرز زندگی بنایا وہ بھی یہ تھا کہ معاشرے کا پست ترین بندہ بھی اگر دیکھتا ہے امیر المومنین کو یا خلیفہ برحق کو تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ بہرحال یہ زندگی کے جو میں گزار رہا ہوں چھوٹی سطح پہ، یہ صرف میری زندگی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور خصوصاً جو آپ کے جو عمال تھے، جو حکومت کے کارندے تھے، گورنر تھے یا چھوٹے تھے یا کہیں بھی تھے، آپ دیکھیں وہ خطوط جو بہرحال ابھی نہج البلاغہ کی زینت ہیں، یا اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سارے آپ کے خطوط بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، کہ طرز جہاں بانی کے بنیادی اصول علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خود کس طرح وہ کیے ہیں، اور کس طرح اپنے ان کارندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ان حدود سے تم باہر نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کہیں اگر انحراف دیکھا ہے تو اس انحراف کو شدت کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب عمل کیا ہے اور اس کو انحراف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یعنی اصل حکومت یہی ہے، اصل طرز جہاں بانی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ حاکم آئے اور اس کی دولت میں اضافہ ہو، اس کی خواہش ہٹو نفسانی، بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں، ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں، اور یہاں تک کہ میرا مطلب ہے اس کے پاؤں کے تلے جو کوئی بھی روندا جائے اس کو ہرگز بھاک نہ ہو، اس کو وہی جو کہا تھا، مطلب وہ واقعہ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ جب یہ ملوک آتے ہیں تو پھر چیونٹیوں کو ان کے سردار نے کہا کہ ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ یعنی عمومی طور پہ حکمرانوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ گرے ہوئے لوگ ان کو نظر نہیں میں آتے۔ ایک اور مجھے بات خوبصورت یاد آ گئی، نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ جب باہر سے کوئی آتا تھا تو حضور اپنے چاہنے والوں کے جھمگٹے میں بیٹھے ہوتے تھے تو باہر آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا، پوچھتے تھے من ہوا محمد، این محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ علی بھی ویسے ہی تھے، علی کی پھٹی ہوئی ابا اور پرانے کپڑے، جب معاشرے کے اندر فقر و غربت موجود ہو تو پھر حاکم کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کاخ اور کاخ نشین ہو جائے اور اس کے یعنی محلات تعمیر کرے اور اور انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں، جی ہاں، ہر طرح کی سہولت اس کو میسر ہو، اور اس کے سائے، اس حکومت کے سائے میں کئی انسان جو ہیں وہ پس جائیں
اور ان کو میرا مطلب ہے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو. نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ علی حکمرانی سے پہلے اور علی حکمرانی کے بعد والے علی میں کوئی فرق نہیں آیا. یہاں تک کہ یہ جتنے فتنے اٹھے، ان فتنوں میں خصوصاً خوارج کا جو فتنہ ہے، ان خوارج کو اگر آپ دیکھیں کہ واقعاً رأفت کا اس قدر مظاہرہ کیا ہے، تا حد آخر امیر المومنین نے ان کے ساتھ کس قدر نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، لیکن بالآخر جب بات حد سے گزر گئی تو وہ اس کے لیے وہ سبب خود ہی انہوں نے اسباب پیدا کیے، نتیجتاً وہ جنگ جو ہے وہ پیش آئی. لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جتنے بھی زاویے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ خلافت کے، ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان میں محور آپ کو دین نظر آئے گا، ان میں محور انسانیت کی ترقی نظر آئے گی، ان میں عدالت اجتماعی نظر آئے گی، اسی حکومت کے اندر آزادی، حریت اور مساوات کے اصول آپ کو نظر آئیں گے، اسی دور حکومت کے اندر آپ کو قرآن کی تعلیمات اجاگر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہی وہ زمانہ ہے جس کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ علمی شخصیت جو دنیا جانتی نہیں تھی وہ آپ کو نظر آئے گی. یعنی آپ کون سا زاویہ ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو زمانہ ہے، اس میں اگر آپ ان زاویوں سے بھی دیں، میں وہ جو پہلی بات عرض کی ہے کہ لوگ آتے ہیں، حکمران بنتے ہیں اپنی حاکمیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور نہ کہ اللہ کی حاکمیت کو ثابت کرنے کے لیے. قبلہ بخاری صاحب، قبلہ نے بات کی انواع و اقسام کے کھانے حکمرانوں میں تب جو ہے وہ ان کے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں. امیر المومنین کا طرز زندگی خود تو سادہ تھا ہی، لیکن ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور یقیناً آپ بہتر فرمائیں گے کہ اگر ان کا کوئی نمائندہ بھی کسی خود سے نہیں کسی دعوت میں شامل ہوتا ہے کہ جہاں غریب و امیر کا خیال نہیں رکھا جاتا اور طرح طرح کے، کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا کہ جو آج کل کے مسلمان حکمران ہیں وہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی ذاتی رہائشوں پر اور کھانے پر، لباس پر اور پروٹوکول اور وہ ساری چیزیں، لیکن مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں اور اقوام متحدہ اور اس مختصر مدت میں ایسے اصول وضع کیے مولا امیر المومنین نے تاکہ قیامت تک حکومت کا اگرچہ وہ پوری طرح سے انسانی معاشرے کو جس طرح وہ چاہتے تھے وہاں تک لے جانے کے لیے ایک مدت درکار ہے، کیونکہ مولا کی حکومت 4 سال، لیکن اصول وضع کر گئے، 4 سال 9 مہینے کچھ دن ہے، 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور اس میں بھی 5 سالوں میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین جو 18 مہینے تک جاری رہی، جنگ نہروان ہوئی، تو اتنی بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں. اس کے باوجود امام نے جو اصول بیان کیے اور اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس ہے وہ کس قسم کا ہے. فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام واللہ لقد رکعت مدرعتی ہذہ حتی استحییت من راکعہا. فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ خدا کی قسم میری قمیض میں اتنے وہ پیوند لگ چکے ہیں کہ اب مجھے اس درزی سے، اس رفوگر سے شرم آتی ہے کہ اس کو یہ پیش کروں کہ اس کو دوبارہ جو ہے پیوند لگا دو. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے قبضے میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ سندھ سے لے کر افریقہ تک اور مصر اور ایران اور عراق اور سعودی عرب اور یہ ساری حکومت جس کے زیر نگی ہے. یعنی تو وہ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں اپنے لیے ریشم کے لباس تہیا کر سکتا ہوں، بہترین غذائیں، عسل اور شہد اور یہ سب مہیا کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک امانت ہے اور پھر یہ ہے کہ میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں اور لوگوں کی حالت جو ہے وہ ابھی اس طرح سے نہ ہو. چونکہ میں یہ عرض کروں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ مومنین کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو مسئولیت ہے، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں انہوں نے اپنا معیار زندگی وہ رکھا ہے کہ ان کی حکومت میں کوئی ادنا سے ادنا شخص، غریب سے غریب شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ اے امیر المومنین آپ ہمارے جو ہیں
खलीफा हैं, हमारे मालिक हैं, हुकूमत कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी हमसे बहुत बेहतर है और हमें ये सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। तो ये लिबास, और उसके बाद अर्ज़ करूँ कि आपके जूते कैसे थे। फरमाते हैं कि काल अली अलैहिस्सलाम फ़काला लिब्न अब्बास मा कीमत हाज़िन नाल, फरमाया अब्बास इस जूती की क्या कीमत है। फ़कुल तो ला कीमत लहा, तो कहा कि इसकी तो कोई कीमत नहीं है। फ़काला लहिया अहब्बो इलैया मिन अमरतुकुम इल्ला अन उकीम हक्कन औ अदफ़ औ बातिलन। फरमाया कि ये जूती मेरी जो है तुम लोगों पर हुकूमत करने से मुझे ज़्यादा महबूब तर है, अगर मैं वो बातिल को दफ़ा न कर दूँ और हकदार को हक न दे दूँ। यानी मेरा हक़ हुकूमत, यानी हुकूमत का हक़ की मुझे तब है जी कि मैं गुरबा और उन लोगों की कि जिनका हक़ है उन तक उनका हक़ यानी ऐसी हुकूमत जिसमें हकदार को हक न मिले, जालिम के हाथ को रोका न जाए, मजलूम की दाद रसी न हो, तो ऐसी हुकूमत जो है इस जूती से भी बदतर है। तो वो फरमा रहे हैं कि और ख़ुद वो उसको वसल कर रहे थे, पैबंद लगा रहे थे। और ये कौन है? अमीर अल-मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और तकरीबन दुनिया का कह सकें 1/4 हिस्सा उसके कब्ज़े में है, और वो मुसलमानों का हुक्मरान है, और वो ख़ुद जूती इस तरह से पहने हुए हैं। और जब लिबास बाज़ार से ख़रीदने की नौबत आई और गए पैराहन ख़रीदने के लिए, तो कहा कि ये जो कीमती लिबास है ये मेरे ग़ुलाम जो है यानी कंबर के लिए, दो लिए जो हाँ जी, दो लिए, और अपने लिए कम कीमत वाला और अपने ग़ुलाम कंबर के लिए कीमती। तो जब उसने कहा मौला ये आपके लिए बेहतर है, तो आपने फरमाया नहीं, तुम जवान हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी उसे भी एहसास ग़ुलामी नहीं होने दिया और ये फरमाया कि ये तुम जवान हो, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। तो ये उनका लिबास है। और कहा गया है कि 5 साल की हुकूमत में आपने अपना ज़ाती घर नहीं बनवाया और एक ईंट भी उसके लिए नहीं रखी। कालल बाकिर, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलक़द वल्लाह खम्स सनीना मा वज़ा आजिरतन अला आजिरतन वला लबनतन अला लबनतिन, कि मौला अली ने वलायत की 5 साल हुकूमत की, लेकिन कोई ईंट पे ईंट भी नहीं रखी और अपना घर भी तामीर नहीं किया। और जब दुनिया से गए हैं तो कहा गया कि टोटल 700 दिरहम थे जो आपने रखे हुए थे कि ग़ुलाम ख़रीदना था, ठीक है। और ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा इरशाद फरमाया आपकी शहादत के बाद, जब आपको दफन कर चुके, तो कहा कि ऐसी हस्ती दुनिया से गई है कि साबकीन जो हैं उस पर सबकत हासिल नहीं कर सके और जो आखरीन हैं उसको दरक नहीं कर सके। तो ऐसी शख्सियत मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। और मौला आगा साहब ने बता ही दिया कि अदालत में इस तरह से थे, फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर मुझे ये कहा जाए कि वो चूंटी के मुंह से वो जो जौ का छिलका है मैं उससे छीन लूँ, तो मैं ये जुल्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सबा या कलीम की 7 हुकूमतें जो है ना, वो 7 ज़मीन 7 आसमान की हुकूमत तो मैं छोड़ दूँगा और नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये जुल्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जो अदालत के उस मरहले पर पहुँचा हो, और जब एक शख्स उनके लिए हलवा लेकर आ गया, अशअस बिन कैस, तो अशअस बिन कैस जो है वो हलवा लेकर आया, तो आपने फरमाया ये मेरे नज़दीक सांप के जहर में गूंदा हुआ है। उसने कहा जी ये हदिया है, चूँकि ज़ाहिर है कि अहले बैत अतहार पर सदका हराम है, तो उसने इस तरह से है जी ये तो हदिया है। आपने फरमाया ये जो तू हदिया लेके आया है ना, मुझे इस तरह मालूम हो रहा है कि ये सांप के जहर में गुदा हुआ है। गोया हज़रत अली एक मीठा हलवा भी जो बहुत मुख्तसर सूरत में मौजूद होगा उसको भी अपने लिए रिश्वत ही तसव्वुर कर रहे थे। चूँकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।